آپ کے علمی مقام اور مرتبے اور آپ کی تعلیمات کے بارے میں آگاہی حاصل کرنا ہے، یہ ضروری ہے۔ اسی لیے ہماری آج کی گفتگو کا موضوع شیخ عبدالقادر جیلانی کے تصوف کے بارے میں، ان کی تعلیمات کیا ہے، یہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اسم گرامی قدر عبدالقادر ہے۔ آپ کی کنیت ابو محمد، آپ کا لقب محی الدین، پیران پیر، دستگیر، شیخ الشیوخ، محبوب سبحانی، قندیل لامکانی، قطب ربانی، عامۃ المسلمین ہے۔ آپ غوث اعظم کے لقب سے بہت زیادہ مشہور ہیں۔ آپ ایران کے زیر خیز صوبہ کا رحمان شاہ کے شہر مغربی گیلان یا کیلان میں رمضان المبارک 470 سن ہجری کی اول شب بمطابق 17 مارچ 1078 سن عیسوی کو دنیا میں تشریف لائے۔ آپ کے والد ماجد کا نام سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ تعالی علیہ، والدہ ماجدہ کا نام حضرت سیدہ ام الخیر بنت ابی عبداللہ الصومعی رحمت اللہ تعالی علیہ، جو بہت زیادہ زہد و تقوی پرہیزگار تھی، عابدہ اور ولیہ کاملہ خاتون تھی۔ اپنی عبادت اور ریاضت کی وجہ سے امت الجبار کے لقب سے معروف تھی۔ آپ نجیب الطرفین سید ہیں۔ والد ماجد کی طرف سے آپ کا سلسلہ نسب سیدنا امام علی مقام سیدنا امام حسن بن مولا علی شیر خدا سے، اور والدہ کی طرف سے حضرت سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ سے جا ملتا ہے۔ آپ کے نانا جان حضرت شیخ ابو عبداللہ صومعی رحمت اللہ تعالی علیہ جیلان کے مشہور مشائخ اور عابد و زاہد اور روسائی بڑے قبائل اولیاء کرام میں سے تھے۔ حضرت صومعی رحمت اللہ تعالی علیہ کے برادر مکرم حضرت شیخ ابو احمد عبداللہ بھی عالم و فاضل شخصیت تھے، جو اپنے افغان شباب میں وفات پا گئے۔ حضرت محبوب سبحانی کی پھوپھی جان حضرت سیدہ ام محمد عائشہ بنت عبداللہ بھی ولیہ کاملہ تھی، جو انتہائی صالحہ اور صاحب تقوی خاتون تھی، جن کی بہت سی کرامات جو ہیں جیلان کے اندر مشہور ہیں۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کے لیے والد محترم آپ کے بچپن میں وفات پا گئے، اسی لیے آپ کی تعلیم و تربیت کا سارا اہتمام آپ کی والدہ ماجدہ نے کیا۔ جب آپ کی عمر 5 برس کی ہوئی تو آپ کی والدہ محترمہ نے آپ کو جیلان کے ایک مقامی مکتب میں داخل کرا دیا، جہاں آپ کی تعلیم کا آغاز ہوا۔ حفظ قرآن سے آپ نے تعلیم کا آغاز کیا۔ یوں آپ کی ابتدائی تعلیم اسی مکتب میں ہوئی، اور 10 برس کی عمر تک آپ کی ابتدائی تعلیم میں کافی دسترس حاصل ہو گئی۔ سب سے پہلے انہوں نے کیا کیا؟ قرآن کو حفظ کیا۔ کبھی آپ نے سنا ہے وہ حافظ قرآن بھی تھی؟ کبھی کسی نے کہا ہے حافظ شیخ عبدالقادر جیلانی؟ کوئی نہیں جانتا۔ یہ بیان کرتے ہیں یہ کلام مت دکھائی بھائی قرآن کے حافظ بھی تھی، یہ نہیں کوئی بتاتا، قرآن کے حافظ تھے۔ اور یوں آپ کی ابتدائی تعلیم جو ہے مکتب میں 10 سال گزارے انہوں نے درس نظامی اور اس کی جو ابتدائی تعلیم ہوتی ہے اس پر دسترس حاصل کر لی۔ جب آپ کی عمر مبارک 18 برس ہوئی تو 488 سن ہجری میں مزید تحصیل علم کی غرض سے آپ بغداد تشریف لے گئے۔ وہاں آپ کو علم الفقہ کے لیے حضرت شیخ ابو سعید علی مخرمی اور علم حدیث کے لیے حضرت شیخ ابو بکر بن مظفر اور
علم و تفسیر کے لیے حضرت شیخ ابو محمد جعفر جیسے جلیل القدر اساتذہ اکرام میسر آئے، جن سے آپ نے ان علوم کی میں کمال حاصل کیا۔ بغداد میں پہنچنے کے چند روز بعد، ابھی چند دن بعد سیدنا غوث اعظم وہاں کے مدرسہ نظامیہ میں داخل ہو گئے۔ یہ مدرسہ دنیا اسلام کا مرکز، علوم و فنون کا بہت بڑا مرکز تھا، اور بڑے بڑے نامور اساتذہ آئمہ کے جو طرح طرح کے جس طرح کے فن ہوتے ہیں درس نظامی میں، جو ہے کوئی مہارت رکھتا ہے تو علم و صرف پر، کوئی مہارت رکھتا ہے علم و نحو پر، تو یہاں پہ بڑے بڑے اساتذہ اکرام ہر بات پر تسلط رکھتے تھے، اس سے متعلق تھے۔ حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نہ صرف جو علم سے خوب سیراب ہوئے، بلکہ مدرسہ کے اوقات و فراغت پا کر اس دور کے دوسرے باکمال اساتذہ اکرام میں آپ کو شمار کیا جانے لگا۔ بیان و تبلیغ کا تدریس کا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، اور جس کے ذریعے لازوال دولت نسل جو ہے نو تک، یعنی نسل نو کا جو پیغام ہوتا ہے منتقل کیا جاتا ہے۔ اس کے نتیجے میں عقائد اعمال کی اصلاح ہوتی ہے، اخلاق و کردار میں نکھار آتا ہے، اور معاشرے سے جہالت کے اندھیرے دور ہوتے ہیں، اور اسی لیے متقی پرہیزگار معلم ماہر استاد کی تربیت یافتہ طلبہ جس میدان میں آتے ہیں، جس بھی میدان میں قدم رکھتے ہیں، کامیابی و کامرانی ان کے قدم چوم لیتی ہے۔ حضور شیخ عبد القادر جیلانی، غوث سمدانی، قندیل نورانی نے علم دین کی تکمیل، زہد و تقوی اور ورع مجاہدہ کے طویل سفر کے بعد تعلیم و تدریس کا آغاز اپنے استاد کرامی، استاد مکرم حضرت ابو سعید المخرمی الحنبلی کے قائم کردہ مدرسہ سے 528 سنہ ہجری میں کیا۔ حضور غوث پاک کے وعظ و تدریس کی شہرت کے سبب طالبان علم دین کی تعداد اس قدر بڑھ گئی کہ مدرسہ میں جگہ کم پڑ گئی، اس لیے دوبارہ مدرسہ کی توسیع کی گئی۔ حضرت غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ فقہ، حدیث، تفسیر، نحو جیسے 13 مضامین کے تدریس فرمایا کرتے تھے۔ بعد نماز ظہر قرأت قرآن پاک جیسا اہم ترین مضمون پڑھاتے تھے۔ آپ سے علم حاصل کرنے والے طلبہ کی تعداد تقریباً 1 لاکھ ہے۔ آپ کے کتنے شاگرد ہیں پتہ ہے آپ کو؟ حضور غوث پاک کے شاگردوں کی تعداد کتنی ہے؟ 1 لاکھ آپ کے شاگرد ہیں، جن کو انہوں نے عالم بنایا، صوفی بنایا، عمل بنایا، ولی بنایا۔ 1 لاکھ شاگرد ہیں، مریدوں کی تعداد نہیں بتا رہا۔ یہ چھوٹی کرامت ہے کہ 1 لاکھ شاگرد کو فقاہت کے علم سکھانا، اور جن میں فقہا کی بہت بڑی تعداد شامل ہے۔ آپ کی شان علمی یہ تھی کہ آپ کی مجالس واعظ ارشاد میں 400 علماء کرام آپ کے علم و حکمت سے لبریز، اور آپ کے ملفوظات لکھنے کے لیے 400 علماء بیٹھا کرتے تھے، جو آپ ارشاد فرماتے فوراً وہ لکھ لیا کرتے تھے۔ اپنی عظمت و شان کی بلندی کا راز اور علم دین کو قرار دیتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں درست العلم حتی سیرت کتبا، فرمایا میں نے علم حاصل کیا یہاں تک کہ پڑھتے پڑھتے کتبیت کے اعلیٰ مقام پر فائز ہو گیا۔ پھر فرمایا وَنِلْتُ سَعْدَ مِن مولا المول، اور تائید ربی سے میں نے ابتدا سعادت کو پا لیا۔ یعنی آپ فرماتے ہیں میں اتنا پڑھتا رہا، اتنا علم دین حاصل کیا کہ پڑھتے 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 کتبیت کے مقام پر فائز ہو گیا، اور تائید ربی
سے میں نے ابتدا سعادت حاصل کی۔ لفظ غوث کا معنی کیا ہے؟ یہ بڑا رولا پیا ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں غوث اعظم کہتے ہیں، یا غوث اعظم المدد، یا غوث کہتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ غوث اعظم کیا کہتے ہو؟ اس کا معنی کیا ہے؟ پتہ ہی نہیں۔ ہمیں بس یہ پتا ہے ڈوبی ہوئی کشتی ترا دی، ہمیں یہ پتا ہے کہ حضور غوث پاک نے مردوں کو زندہ کر دیا، ہمیں یہ پتا ہے کہ حضور غوث پاک نے یہ کر دیا، یہ کر دیا۔ کرامات کا دور دور تک شورا ہے، مگر لفظ غوث کا پتہ ہی نہیں ہے۔ لفظ غوث کہتے ہیں کس کو ہے؟ پتہ ہے؟ کسی سے پوچھا جائے کہ نہیں ہمیں تو نہیں پتا، ہمیں تو بس یہ پتا ہے کہ یارویں والے پیر کو غوث پاک کہتے ہیں۔ آئیے سنتے ہیں۔ لفظ غوث کا معنی ہے فریاد کو پہنچانے والا۔ اہل اسلام میں ولایت اعلیٰ کا ایک درجہ، یعنی حضرت شیخ المشائخ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کو غوث اعظم کہنے کا معنی یہ ہے کہ آپ اولیاء کرام میں سب سے بڑے مقام پر، سب سے بڑے مرتبہ جو اولیاء کا ہوتا ہے اس پر فائز ہے۔ جس طرح سیدنا ابو بکر صدیق کو صدیق اکبر کہتے ہیں، سارے صدیقوں سے بڑا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم کو فاروق اعظم کہتے ہیں۔ ائمہ مجتہدین میں سے امام ابو حنیفہ کو امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں، اور جب تحریک پاکستان کے جو مسٹر ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ قائد اعظم کہتے ہیں۔ قائد اعظم محمد علی، اس کو یہاں پہ کسی کو تکلیف نہیں ہوتی۔ قائد اعظم کہتے ہوئے کسی کو تکلیف نہیں ہوتی، غوث اعظم کہتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے۔ تو یہ جو سوال ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ صدیق اکبر، فاروق اعظم، یعنی امام اعظم، قائد اعظم تو صرف اللہ تعالیٰ ہے، تو ایسے قائل کو جو جواب دیا جائے گا وہی جواب غوث اعظم کی اصطلاح پر اعتراض کرنے والے کو دیا جائے گا کہ یہ تم کہاں سے لے آئے۔ اور در حقیقت جو الفاظ عرف عام میں بندگان خدا کے لیے بولے جاتے ہیں، ان الفاظ کو اللہ تعالیٰ کے لیے بولنا کیا اللہ تعالیٰ کی شان الوہیت کو نیچے لانے والی بات نہیں ہے؟ پھر بندوں کی صفت وصف میں لانے کے مترادف ہے، یعنی کہاں اللہ کا مقام ہے اس کو کھینچ کر بندے کے مقام پہ لا کے کھڑا کر دینا، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ دیوبندیوں کے امام اشرف علی تھانوی نے المدار المشتاق کے نام سے ایک کتاب لکھی ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے ایک ہے ان کے حاجی مہاجر امداد اللہ مہاجر مکی، اس کی ایک کتاب ہے جس کو ملفوظات کے نام سے جمع کیا اور اس کے فرمودات کی تشریح کی۔ انہوں نے تھانوی صاحب نے اپنی اس کتاب میں شیخ عبد القادر جیلانی کو بھی، یہ جو ان کے امام ہیں جو کہتے ہیں جی غوث اعظم نہیں کہنا چاہیے، اشرف علی تھانوی نے اپنی کتاب کے اندر حضور غوث اعظم کو غوث اعظم لکھا۔ اور پھر جو ان کے مہاجر امداد اللہ مہاجر مکی ہیں، انہوں نے بھی کوئی جو ہے کم نہیں کیا، انہوں نے بھی۔ اور پھر شیخ ان کا جو ہے بڑا قاسم نوتوی ہے، رشید احمد گنگوئی ہے، شیخ خلیل احمد سہارنپوری ہے، یہ تمام اکابرین دیوبند ہیں۔ دیوبند ان کی پیروی بھی کرتے ہیں، مرشد مانتے ہیں، ان کو اپنا پیر مانتے ہیں۔ یہ سب نے ان کے خلفاء مریدین اور تلامذہ میں شمار ہوتے ہیں۔ گویا اس کے جتنے بھی سارے شیخ ہیں نا ان کے عرب و عجم کے، یہ بھی حضور غوث پاک کو غوث اعظم کہتے ہیں۔ پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بھی حاجی صاحب ہیں موصوف سے اجازت و خلافت ہے۔ گویا حاجی صاحب مرجع العلماء ہیں جو دیوبندیوں کے، اور شیخ اشرف تھانوی جو ان کا ہے اس کا بھی قول نقل کرتے ہیں، لکھتے ہیں کہ ایک دن غوث اعظم 7 اولیاء کرام کے ہمراہ بیٹھے ہوئے تھے، ناگہاں نظر و بصیرت سے ملاحظہ فرمایا کہ ایک جہاز قریب غرق ہونے جا رہا ہے۔ سنیے گا، ایک جہاز قریب ہی غرق ہونے جا رہا ہے۔
آپ نے ہما توجہ باطنی سے اس کو غرق ہونے سے بچا لیا۔ اسی لیے تو ڈاکٹر اقبال نے بھی لکھا، کہتا ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ، ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ، غالب و کار آفری کار کشا کار ساز، خاکی نوری نہاد بندہ مولا صفات، ہر دو جہاں سے غنی اس کا دل ہے بے نیاز، اس کی امیدیں خلیل، اس کی امیدیں قلیل، اس کے مقاصد جلیل۔ اے لمبیاں لمبیاں امیداں نہیں ہوندیاں اللہ والے، کہندے انہاں دی امیداں چھوٹیاں ہوندیاں، اے تھوڑے نال بھی راضی ہو جاندے، اللہ تھوڑا بھی دیندا ہے اے راضی ہو جاندے۔ یہ ان کی امیدیں قلیل، ان کے مقاصد جلیل، ان کے مقاصد جو ہوتے ہیں بڑے بڑے مقصد ہوتے ہیں، اللہ کی راہ میں یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، مدارس بنانے ہیں، مساجد بنانی ہے، اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملانا ہے۔ ان کی امیدیں قلیل، ان کے مقاصد جلیل، اس کی ادا دل فریب، اس کی نگاہ دل نواز۔ کہتے ہیں پھر جانتے ہو کیا ہے؟ کہتے ہیں عشق دم جبریل، عشق دل مصطفیٰ، اور عشق خدا رسول، عشق خدا کا کلام۔ جہاں تک تصوف کے معنی مفہوم کا تعلق ہے تو مصباح لغات میں اس کا معنی یوں بیان کیا جا گیا ہے، تصوف صوفی بننا، صوفیوں کی سی عادت بنانا، الصوفیہ عبادت گزاروں کی ایک جماعت واحد، صوفی الصوفان ایک نرم خشک چیز ہے جو درخت کی لکڑی کے اندر ہوتی ہے اور جلدی آگ پکڑ لیتی ہے۔ حضرت داتا علی حجویری، ہماری نام ہی آتا تو ٹھنڈ بھر جاتی ہے، حضرت سیدنا داتا، یہ گلہ میں ویسے اوکھیاں چھیڑ لی ہیں، پتہ نہیں کی ہو گیا، چاند دن تو نا دل چاند پہ سارے بنیاں دا نظام سامنے رکھ دیتا جائے کہ یہ ہوتے ہیں گلہ اوکھیاں لیکن ہضم کرنیاں۔ حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ جو ہے آپ کی جو ہے بہت زیادہ معروفیت ہے، شخصیت، نام ان کا جو ہے علی حجویری ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو داتا علی حجویری گنج بخش کہا جاتا ہے۔ نقل کرتے ہیں کہ امام محمد، حضرت امام محمد باقر بن علی زین العابدین بن سیدنا حسین بن سیدنا علی المرتضی، یہ پورا نسب بیان کیا۔ آپ فرماتے ہیں انہوں نے ان کے بقول امام باقر کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں امام باقر فرماتے ہیں بقول ان کے کہ تصوف کی تعریف یہ ہے، تصوف نیک خوئی خوش اخلاقی ہے، جو زیادہ نیک خو ہوں اور زیادہ صوفی بنا لیتا ہے۔ اور حضرت جنید بغدادی سے پوچھا گیا تصوف کیا ہے، انہوں نے تو کمال ہی کر دیا، کہتے تصوف 8 خصائل پر مبنی ہے، جو 8 انبیاء اکرام اللہ نے اوصاف عطا فرمائے نا، ولی کے اندر 8 نبیوں کا وصف آئے تو اس کو تصوف کہا جاتا ہے۔ پوچھا گیا وہ کیا ہے، آگے سے بڑے پیارے انداز میں سمجھایا، فرمایا جو سخاوت ہے نا، ولی کے اندر سخاوت بھی ہوتی ہے۔ سخاوت کیسی ہوتی ہے؟ حضرت ابراہیم جیسی۔ کیسی سخاوت تھی حضرت ابراہیم کی؟ اس وقت تک کھانا ہی نہیں کھاتے تھے جب تک کوئی مہمان نہیں آ جاتا تھا۔ تو پیر تو جو ہے آج کا ولی جو اپنے آپ کو کہنے والا ہے، وہ تو مرید کے گھر بھی پڑا رہتا ہے، وہ بیچارہ دیہڑی لگا کے آتا ہے، شام کو پیر سب چٹپ کر جاتے ہیں۔ یہاں پہ تصوف کا عالم یہ سمجھایا جاتا ہے، فرمایا سخاوت حضرت ابراہیم جیسی، رضا حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ جیسی، صبر حضرت سیدنا ایوب جیسا، اور ارشادات میں حضرت زکریا جیسا، اور غربت میں پتہ چلے غریب اولیاء اکرام غربت میں بھی رہتے ہیں، یہ خود پسند کرتے ہیں، امیر ہونا پسند ہی نہیں کرتے۔ فرمایا غربت میں حضرت یحییٰ جیسی، اور وہ اپنے وطن میں اپنوں سے بیگانہ ہو کے رہے، اپنے ملک کے اندر اپنے ہی وطن کے اندر یہ بیگانے ہو کے رہے،
اور صوف یعنی صوف پوشی میں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام جیسا کہ ان کا لباس اون کا تھا. یہ لباس عالیشان لباس نہیں پسند کرتے, چمکتے بھڑکیلے لباس, لڑکیوں والے لباس پہن کے کہ میں بڑا بڑی ہوں. فرمایا اللہ والا تو لباس جو ہے نا بوریا کے ٹاٹ کی طرح اس نے لباس پہننا ہوتا ہے. تو سیر میں حضرت سیدنا عیسیٰ اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوری دنیا کی سیر کی, اپنا مکان بھی بنایا, گھر ہے. تو پانی پتہ کس میں پیا کرتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. ہم بڑا کہتے ہیں کہ ہم جو ہیں صوفی بننا چاہتے ہیں, تو صوفی بننے میں سننا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوری زندگی جو ہے اپنا مکان بھی بنایا, نکاح بھی کیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ساری زندگی اپنے ہاتھ کے 2 چلوؤں کے اندر پانی پیتے رہے, پیالہ بھی نہیں رکھا, پیالہ بھی اندازہ کر. اور کہتے ہیں فقر, یہ بڑا رولا ہے, فقر 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 فقر, میں فقیر, وہ فقر, یہ فقیر, وہ فقر. اس کی بڑی بات ہوتی ہے, فقیری ہے, فقر ہے, یہ فقر میں رہتا ہوں. فقر پتہ کس جیسا, محمد مصطفیٰ جیسا. اولیاء تو اللہ, فقر محمد مصطفیٰ جیسا عطا کرتا ہے. کیسا فقر ہے, کئی دن چولہا ہی نہیں ہوتا. در پہ مانگنے والا آیا تو جھولیاں بھر بھر کے عطا کر دی. مانگنے کے لیے آیا سائل, نہ کی نہیں, دیتے رہے, بانٹتے رہے. گھر میں چولہا ہی نہیں, کئی دن کھانا ہی نہیں بنا. فقر محمد مصطفیٰ جیسا. اور پھر کہتے ہیں مسترقین نے بھی جب مصارفین تصوف کا غیر جانبدار مطالعہ کیا تو وہ بھی تصوف کی تعریفات کے حوالے سے اسی نتیجے پر پہنچے کہ مسلمان صوفیہ نے بیان کی مشہور مستدرک آردی لکھا کہ صوفیوں کا نام صوفی ان کے دل کی پاکیزگی اور اعمال کی صفائی کی وجہ سے رکھا گیا کہ ان کے دل پاک ہوتے ہیں, ان کے اندر جو وصف ہوتا ہے وہ عبادت والا, ریاضت والا, نیک اعمال والا, اللہ کی معرفت والا, اللہ کے قرب والا. اس وجہ سے ان کو صوفی کہا جاتا ہے. اور پھر کہتے ہیں اللہ کی رضا, ان کا تصوف کا عالم کیا ہوتا ہے. اللہ کی رضا خوشنودی بندہ مومن کے لیے ابدی سعادت مندی کا باعث ہے. اللہ تعالیٰ دنیا میں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ دنیا میں نے جنوں انس کو صرف اپنی عبادت کی, اللہ فرماتا ہے کہ میں نے دنیا کے اندر جنوں انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اور معرفت کے لیے پیدا کیا ہے. اللہ کریم اپنے ان مخلص بندوں کی تعریفات کرتا ہے, اور جو محض رضائے الہی کے لیے ہجرت کرتے ہیں, صرف اللہ کے لیے ہجرت کرتا ہے, اس وجہ سے انہیں اپنے گھروں اور اپنے اموال کو چھوڑنا پڑتا ہے, کیونکہ وہ خالصاً اللہ کے فضل, اللہ کی رضا, اللہ کی رحمت کے طلبگار ہوتے ہیں. ارشاد ربانی ہے یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ. وہ مہاجر اللہ کا فضل اور اس کی رضا اور خوشنودی چاہتے ہیں, اور وہ اپنے مال وطن کی قربانی سے اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی اسی رضا اور فضل کو بیان کرتے ہوئے شیخ عبد القادر جیلانی غوث سمدانی قندیل نورانی رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں جب خدا کا حکم تیرے پاس پہنچے تو اسے غور سے سن. جب تیرے پاس تیرے رب کا حکم پہنچے تو کیا کر, غور سے سن اور اسے ماننے پر آمادہ ہو جا, کھڑا ہو جا. بس اللہ کا حکم آ گیا تو اس پر عمل کرنے پر آمادہ ہو جا. اگر کوئی مجبوری ہو تو اللہ کی پناہ طلب کر, ایسے اعمال اور ایسی چیزیں نہ کر جو تمہیں اللہ سے دور کر دے, اور ان سے پرہیز کر جو چیزیں تجھے اللہ کی نظر میں کم تر کر دے, تیرا درجہ اللہ کی نظر میں گرا دے.
ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ میرا دنیا والوں کی نظر میں چرچا ہو، میرا مقام بلند ہو، لوگ میں آؤں کھڑے ہو جائیں، کوئی ہاتھ چوم رہا ہو، کوئی ٹانگیں چوم رہا ہو، کوئی وہ کیا بلے بلے ہو گئی۔ فرمایا یہ اس کی پرواہ نہ کر، اس کی تجھے جو ہے پرواہ کرنے کا حکم نہیں ہے، تجھے حکم یہ ہے کہ اللہ کی نظروں سے نہ گر جانا۔ اللہ کی اصل یہ ہے کہ اللہ کی نظروں میں کم تر نہ کہیں بڑھ جانا۔ اگر تو ایسا ہو گیا، کہتے ہیں ان سے دور رہ کر اللہ تعالیٰ کے سوا ہر شے کو غیر اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کے جو ہے کہتے ہیں نہیں اللہ کے سوا جو ہے ساری چیزیں غیر اللہ ہے، اس کو چھوڑ دے، صرف ایک تمنا رکھ اللہ، صرف بس یہی تمنا رکھنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تجھے صرف اس چیز کے لیے بنایا ہے کہ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کر، اللہ کی نظروں میں غیر شے کو نظر نہ لا، سوا ہر شے غیر اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تجھے صرف اپنے لیے پیدا کیا ہے، تو دوزخ کی آگ سے پناہ مانگ، مگر دوزخ کی آگ سے پناہ مانگ، مگر تو اس کے لیے پیدا نہیں ہوا۔ اس مقام سے اگر کوئی اپنے اعمال کی تلافی کے لیے دوبارہ آنا چاہے تو نہیں آ سکے گا، اس لیے اپنے نفس پر رحم کھا، جو علم، عقل، ایمان، معرفت تجھے عطا کی گئی ہے، اسے صرف طاعت حق کے لیے، اللہ کی اطاعت کے اندر، فرما برداری کے اندر استعمال کر، اور نور کی دعا کر، اور اوامر نواہی پر قائم ہو جا۔ دنیا و آخرت میں امر حق کے ساتھ قناعت اختیار کر، خدا کا حکم تمام اعمال پر سب سے فائق سمجھ، اس طرح تیری اپنے رب کی رضائے الہی کے تابع ہو جائے۔ اگر تو رضائے الہی کے تابع ہو جائے گا تو خدا کے امور تیرے ذریعے طے پائیں گے۔ پھر یہ ہو جائے گا جب تو اللہ کی رضا کو اپنی رضا اور اپنی رضا کو مٹا دے گا، بس یہی ہے کہ میں نے اپنے رب کی مرضی کو ماننا ہے، جب تو اس طرح کر لے گا تو حضور غوث پاک فرماتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ دنیا کو تیرے تابع کر دے گا، مخلوق کو تیرا تابع کر دے گا۔ حضرت قطب العارفین رضائے الہی کے حوالے سے ایک اور مقام پر فرماتے ہیں کہ اس پر نظر رکھو جو تم پر نظر رکھتا ہے، اس کے سامنے رہو جو تمہارے سامنے رہتا ہے، اس سے محبت کرو جو تم سے محبت کرتا ہے، اس کی بات مانو جو تم کو بلاتا ہے، اپنا ہاتھ اسے دو جو تم کو گرنے سے سنبھال دیتا ہے۔ بڑی مزے کی بات ہے، ذرا غور کیجیے گا۔ فرمایا اس سے محبت کرو تاکہ تمہیں محبت عطا کرے، اور اس کی بات مانو جو تم کو بلاتا ہے، اور اپنا ہاتھ اسے دو جو تمہیں گرنے سے سنبھال لے گا، اور تم کو جہل کی طریقوں سے نکال کر ہلاکتوں سے بچائے گا، نجاستوں سے دھو کر میل کچیل صاف کر کے تمہیں پاک کرے گا، اور تم کو تمہاری بدبو اور تمہاری پست ہمتی نفس بدکار کا ہیلا بہانا اور یہ جو فقیان گمراہ ہے اس سے نجات دلائے گا، یہ تمہیں گمراہی سے بچائے گا، یہ طریقوں سے نکالے گا، اندھیروں سے نکال کر نور بخشے گا۔ فرمایا بس اسی کا ہو جا، ہر گمراہی سے وہی نکالتا ہے، ہر نجاتوں سے وہی پاک کرتا ہے۔ جسم پر میل آ گئی یا من پر، تیرے تن کے اندر ایک چیز ہے، وہ ہے قلب، قلب کے اوپر میل آ گئی، تیرے قلب کی میل کو بھی وہی چھڑاتا ہے، وہ تیرا رب ہے۔ فرمایا صوفیہ اکرام کہ ہاں نفس کی مختلف حالتیں ہوتی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بھی بیان فرماتا ہے۔ نفس کی ان حالتوں میں نفس امارہ بھی ہے، پھر نفس لوامہ بھی ہے، نفس مطمئنہ بھی ہے، اور نفس راضیہ بھی ہے۔ اور نفس امارہ کے بارے میں تو قرآن کریم میں فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور میں اپنے نفس کی براعت کا دعویٰ نہیں کرتا، بے شک نفس تو برائی کا بہت ہی برا حکم دیتا ہے، سوائے اس کے کہ جس پر میرا رب رحم کرے۔ کہتے ہیں کہ میرا نفس جو ہے مجھے تو گناہوں کی طرف ہی لے جاتا ہے اگر رب فضل نہ کرے۔
میں بچتا بھی ہوں تو کیسے بچتا ہوں؟ رب کے فضل سے بچتا ہوں، رب کی کرم نوازی سے بچتا ہوں۔ پھر فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ، پھر فرمایا اور جو شخص اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا، اس نے اپنے نفس کو بری خواہشات اور شہوات سے باز رکھا تو بے شک جنت ہی اس کا ٹھکانہ بن گیا، اپنے رب کی رضا کو پا لیا۔ حضرت شیخ محی الدین جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اپنے نفس کی مخالفت کر، مخالفت نفس اور تعلق باللہ کے حوالے سے فرماتے ہیں خدا کو مختار کل مان۔ یہ نہیں ہے کہ میں نے جو نا نماز اگر دکان چھوڑ کے گیا میرے کاروبار کا نقصان ہو جائے گا، نماز کا وقت ہو گیا نماز نہیں پڑھنے جانا، نہیں۔ فرمایا اپنے رب کو مکمل طور پر با اختیار اور مختار کل مان اپنے نفس پر اعتماد کر لینا، یہی تو شرک ہے۔ جی میں کاروبار پر بیٹھا ہوں، نماز کا وقت ہو گیا، میں جاؤں گا، میرے کاروبار میں کمی آ جائے گی، کسٹمر واپس چلا جائے گا۔ فرمایا نہیں، اہل اللہ کہتے ہیں یہ شرک ہے۔ اللہ کے بھروسے اذان نہیں چھوڑ دے، فوراً پہنچ جا، تیرے رب کا حکم آ گیا ہے، خلاص اب کچھ نہیں چلے گا، نہ کاروبار چلے گا، نہ کوئی معاملہ چلے گا، بس ایک ہی ہے، میرے رب کی رضا ہے، حکم ہے، بس میرے رب کا حکم آ گیا۔ اسی سے تو بزرگان دین کا ملتا ہے نا، یہ روایت میں آتا ہے کہ اگر اذان ہوتی تو کسی نے ہیمر اٹھایا ہوتا، آسانی سے لا کر نیچے نہیں رکھتے، وہیں سے چھوڑ دیتے۔ موچی جوتا ڈالنے والا ہوتا تو سوا جوتے کے اندر ڈالا، نکالنا مناسب نہ سمجھتے، اللہ کا حکم ہوا وہیں رکھ دیتے، وہیں سے چھوڑ دیتے۔ یہ کیا ہو گیا اس معاشرے پہ؟ یہ معاشرہ کتنا دور چلا گیا۔ ولایت کرامت 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 سنا سنا کے ہم نے لوگوں کو اللہ سے دور کر دیا۔ ولایت کی کرامات سنا ہو، بس حضور غوث پاک فرماتے ہیں اللہ کو مختار کل مان لو، تمہارا رب ہی عطا کرنے والا ہے، اور فرمایا اس پر اعتماد کر لینا یہ شرک ہے کہ میں بس یہ کاروبار ہے، یہ ہے فلاں ہے۔ فرمایا نہیں، اس پر نہیں، صرف اپنے رب پہ بھروسہ کر، صرف اللہ تعالیٰ ہی زمانہ ماضی میں حال میں اپنے ہر بندہ کے امور اور معاملات کا کفیل اور ذمہ دار رہا ہے، اور زمانہ حال میں بھی وہی کفیل ہے اور وہی ذمہ دار ہے۔ اب مجھے بتاؤ جب ہم الٹے ماں کے پیٹ کے اندر جو ہے لٹکے ہوئے تھے، ہمیں عزت کون دیتا تھا؟ ہمیں چلنا نہیں آتا تھا، چلنا کس نے سکھایا؟ ہمیں بولنا نہیں آتا تھا، ہمیں بولنا کس نے سکھایا؟ ہمیں کلام کرنا کس نے سکھایا؟ فرمایا جیسے وہ مستقبل میں اور حال میں ماضی میں تمہارا وہ کفیل رہا ہے، اب بھی وہی تمہارا کفیل ہے، مستقبل میں بھی وہ تمہارا کفیل وہی رہے گا، اور اس کی یہ نگرانی اور ذمہ داری اس وقت بھی تھی جب تو بطن مادر میں تھا۔ خواہشات نفسانی کی نفی سے اللہ تعالیٰ کا فعل تجھ پر جاری رہے گا، اور افعال الہی کے نافذ ہونے وقت جو ہے تیرے اعضاء ساکنوں غیر متحرک ہو گئے، اور قلب جو ہے مطمئن ہو گیا، سینہ فراغ کشادہ ہوگا، چہرہ روشن ہوگا، اور نور تیرے چہرے سے برسنا شروع ہو جائے گا جب تعلق باللہ روحانی اور نورانی کو پا لے گا۔ کائنات کی تمام چیزوں سے تجھے اللہ بے نیاز کر دے گا، پھر تجھے پرواہ نہیں ہوگی۔ کاٹا پایا گیا کوئی گل نہیں، وعدہ آ گیا کوئی گل نہیں، کم ہو گیا کوئی گل نہیں، تیرا دیتا تینوں دیتا تیرے تو واریا، مالک میرا اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے انشاءاللہ یہ تصوف کا جو میں نے درس شروع کیا ہے انشاءاللہ آئندہ جمعۃ المبارک میں بھی یہی بیان کیا جائے گا۔ یہ ہے جو صوفیہ کا راستہ ہے، اس راستے سے چل کے آؤ گے تو خدا کی قسم اللہ کو پالو گے۔ میری ایک منٹ ہے، اس میں یہ عرض کروں گا کہ کوئی بندہ کہنا کہ ہم جو ہے تصوف کی پہلی سیڑھی جو ولی کی طرف لے کے جاتی ہے، ولایت کے جو راستے پر جو تصوف کی پہلی سیڑھی ہے وہ نماز ہے۔ واللہ میں نے حضور کو صفا کیا گیا، فرمین آئیں گے کہ جو نماز نہیں پڑھتا اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرو۔ ولایت کی پہلی سیڑھی کا پہلا زینہ جو ہے وہ نماز ہے،
اور تیرے پاس نماز ہی نہیں ہے، وہ کہنا جی میں نے وہ پیر دا دامن پھڑیا ہوا دل کی نماز ہے، وہ بندہ جوتوں کے لائق ہے۔ اللہ کا ولی کبھی تجھے اللہ سے دور نہیں کرے گا، اللہ کا ولی ہمیشہ تمہیں اللہ کی بارگاہ میں لے کے جائے گا۔ یہ آگے آئے گا، یہ تصوف کا میں نے اس سلسلہ کاموں میں ایسے میں اوکھا شروع کر لیا، لیکن انشاءاللہ جب آگے جائیں گے دل کی بھی صفائی ہوتی چلی جائے گی۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی۔